الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وغيثنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. جی کل جو ہے ہم نے آیت نمبر 16 آنورڈس کیا تھا. تھوڑا سا اس کا ایک ریویو دیکھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جو نور کہا اور کتاب مبین کہا، اس کے حوالے سے ساتھ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں. ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خواہش ہونی چاہیے، اللہ کو خوش کرنے کی، یہ انسان کے نیت اور ذہن میں جو ہے نا یہ ہونا چاہیے. پھر دوسرا یہ کہ سبل السلام، سلامتی والے راستوں کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے یا ہدایت دے دیتا ہے. اور اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ زندگی کے مختلف مراحل میں مختلف طریقے سے انسان جو ہے وہ اس کو کبھی دو راستوں میں سے کچھ انتخاب کرنا پڑتا ہے، یا کوئی کنفیوژن ہو جاتی ہے، یا وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، کچھ اشکال ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی سچویشن میں اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں بذریعہ قرآن، اور پھر اس کو جو ہے یعنی صحیح سلامتی والے راستے پر لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہ خیر کے، نیکی کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، جس سے مراد وہ طریقے بھی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے نیکی کا ہر راستہ یا طریقہ جو ہے وہ خیر والا ہی راستہ ہے، سلامتی والا ہی راستہ ہے، جو انسان کو آخرت کی ابدی کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور چونکہ جنت کے بھی 8 دروازے ہیں تو اس لحاظ سے بھی یہ سبل السلام ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال لیتا ہے، انسان کی زندگی میں بہت سے اندھیرے ہوتے ہیں، ان سے نکال کے ایک جو ہدایت کا نور ہے وہ انسان کو مل جاتا ہے. لیکن کون؟ جن کے لیے اللہ کا اذن ہو جاتا ہے، ان کے لیے یہ خوشخبری دی گئی ہے. وہ اس قرآن سے ہدایت کے راستوں کی طرف چل پڑتے ہیں، یا وہ اس قرآن سے سلامتی کے راستے پاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی رضا چاہ رہے ہوتے ہیں. ان کی زندگی میں کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، کوئی اور نیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ سیدھے راستوں کی طرف اس کے ذریعے جو ہے وہ ہدایت دے دیتے ہیں، صراط مستقیم کی. یعنی ہر طرف سے ادھر ادھر کہیں پہ بھی انسان جا رہا ہو تو اس کو توفیق مل جاتی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. اور یہ قرآن مجید ایسا ہی ہے کہ آپ اس کو جس طرح سے لیں گے اس طرح سے آپ کی زندگی میں روشنی ہوگی. جتنا زیادہ سنجیدگی سے لیں گے اور جتنا زیادہ شوق سے لیں گے ویسا ہی آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا. جتنا زیادہ آپ اس سے دور رہیں گے، اس سے لیا دیا رویہ رکھیں گے، بلکہ جتنا زیادہ لوگ اس سے جڑتے ہیں اتنا زیادہ ان لوگوں کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے پڑھنا بھی اور اس سے ہدایت لینا بھی اور اس پر عمل کرنا بھی، جو سچی خالص نیت کے ساتھ صحیح شوق کے ساتھ کرتا ہے. اور جتنا زیادہ جو لوگ اس سے دور رہتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے یا اس سے سمجھتے ہوئے ہدایت لیتے ہوئے، اتنا ہی ان کے لیے اس کو پڑھنا تک بھی مشکل ہو جاتا. آپ دیکھیں جو لوگ جن لوگوں کی زندگی میں روزانہ کے پہ یہ نہیں ہوتا، ان کی زبان بھی رواں نہیں ہوتی اس کو پڑھنے کی، کیونکہ انہوں نے کوئی ایفرٹ نہیں کی ہوتی. تو جیسا آپ کا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا ویسا ہی آپ کو اس کی طرف سے ہدایت یا ویسا ہی اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. پھر عیسیٰ ابن مریم کی الوہیت کے بارے میں جو نصارہ کے عقائد تھے، پھر ان کے اوپر بات ہوئی، اس بات کو رد کیا گیا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر اس دنیا میں ہر ایک کو ہلاک کرنا چاہے، عیسیٰ کو بھی، اس کی ماں کو بھی، اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو صادر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں یا جو زمین میں اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. وہ تخلیق کرتا ہے جو بھی وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. پھر یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہود و نصارہ خود کو اللہ کے بہت چہیتے سمجھتے ہیں اور بہت پیارے سمجھتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ خود کو بڑا سمجھتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور اس کی طرف بھی نہیں آتے، دین کی طرف. تو ان کو یہ پوچھو کہ اگر تم اتنے ہی اللہ کے چہیتے ہو تو وہ تمہیں عذاب کیوں دیتے ہیں؟ اور ان کو یہ بتا دو کہ تم بھی ایک عام انسانوں جیسے انسان ہو جن کو اللہ نے تخلیق کیا،
اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا یا عذاب دے گا. یہ تمہاری مرضی پہ یا تمہیں کوئی سرٹیفکیٹ اس کا نہیں ملا ہوا بخشش کا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی اذن پر منحصر ہے. اور پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا مالک ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. پھر آگے اہل کتاب کو پھر مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ کمبائن طور پہ پہلے علیحدہ علیحدہ کر کے بات کی گئی، پھر اب کمبائن کر کے بات کی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس تمہارا ایک رسول تمہارے پاس آ گیا، جو کہ تمہارے پاس ہماری طرف سے رسول بھیجا گیا، رسول آ گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نسبت ثابت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک صداقت کو بھی بیان کیا، اور یہ بھی بتایا کہ پہلے ایک فترہ آیا تھا، ایک گیپ آیا تھا، اس کے بعد اب یہ جو آیا یہی نبی ہے، اور اسی لیے بھیجا گیا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا یا ڈراوا دینے والا نہیں آیا تھا. تو اب یہ آ گیا ہے خوشخبری دینے والا، ڈراوا دینے والا، تو تم نے اسی کو ماننا ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو چاہے نبی بنائے اور جس کو چاہے نبوت سے بنائے. یہاں پہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا. آگے آیت نمبر 20 سے آج ہم نے پڑھنا ہے، اور اس میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ اپنی قوم کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تمہیں پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم نے کسی کو نہیں دیا تھا. وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، یا قومی اے میری قوم، اذکروا یاد کرو، ذال کافرا، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، اذ جب جعل اس نے بنائے، فیکم تم میں، انبیاء نبی یا انبیاء، وجعلکم اور اس نے بنایا تم سب کو، ملوکن بادشاہ، وآتاکم اور عطا کیا تم کو، حمزہ آیا، ماں جو لم نہیں، یؤتی اس نے دیا تھا یا وہ دیتا ہے، یہ وہ کے معنوں میں آتائن والا اور حمزہ تا یا ہی اس کا روپٹ ہے، احدن کسی ایک کو، من العالمین تمام جہان والوں میں سے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ جو ہے آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے بات بھی کر رہی ہیں، ان کو نعمتوں کی یاد دہانی بھی کرا رہی ہے، اور اس میں یہ واقعہ جب یہ مصر سے نکل چکے ہیں قوم کو لے کے اور صحرائے سینا میں پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پہ پھر رہے ہیں، وہاں کی یہ بات ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ لوگ مصر میں جو ہے فرعون کے غلام تھے، اور وہاں پہ غلام کیسے مصر کیسے پہنچے تھے؟ ان کا علاقہ تو شام اور فلسطین کا ہی تھا نا. لیکن یہ کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں پہنچے تھے مصر، جو ان کے ساتھ سارا واقعہ ہوا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے باپ کو اور باقی بھائیوں کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اور پھر جو اور بھی جو لوگ تھے وہاں کے، ان کو وہاں بلا لیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پہ بادشاہ بنے تھے، اور ان کی کافی عرصے تک بادشاہت بڑی زبردست ہو رہی تھی، اس کا بھی ذکر ہے اس میں. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان کے حالات اتنے خراب ہوتے گئے کہ مطلب یہ جو ہے وہ محکوم ہو گئے تھے وہاں پہ، اور پھر وہ جو قبطی جو وہاں کے تھے وہ ان کے اوپر حکمران ہو گئے تھے، اور پھر فرعون ظالم بادشاہ، اور اس نے ان کے اوپر ظلم ڈھائے، ان کو غلام بنا لیا، وہ ساری سٹوری. تو اس کے بعد پھر جس طریقے سے مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اور پھر فرعون کے محل میں ہی ان کی پرورش ہوئی، وہ بھی سب آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دیے جانا، اور پھر ان کو یہ حکم دیا گیا کہ قوم کو لے کے یہاں سے نکلو، اور وہ نکلے، اور پھر سمندر پھٹتا ہے اور یہ اس کو پار کر کے نکل جاتے ہیں، پھر ان غرق ہو جاتا ہے. تو اب صحرا میں جب یہ پہنچے، وہاں پہ یہ صحرا کو عبور کر رہے ہیں، اور اس میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں کی، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لیے من و سلوہ بھی نازل کیا گیا، ان کے اوپر ایک بادل کا سایہ ہمیشہ رہتا تھا تاکہ صحرا کی تپش سے محفوظ رہے.
اور پانی کے چشمے بھی وہاں پہ 12 پھوٹ پڑے تھے، ٹھیک ہے. تو لیکن اس قوم کی جو ہے جو نافرمانیاں اور غلط حرکتیں ہیں وہ جاری نہیں. بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ طور پہ بلاتے ہیں تو یہ پیچھے سے بچڑے کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہیں پہ یہ ہوا تھا کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنی جو تمہاری ارض فلسطین ہے اس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں پہ جا کے جو کافر قوم ہے ان سے جنگ کرو اور اپنا علاقہ جو ہے وہ واپس لے لو. یہ اس وقت یہ بات ہے، ٹھیک ہے. تو اس بات میں ہی یا وہی جو مکالمہ تھا اسی کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ سب سے پہلے تو یہ کیا کہ اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بھی ان کا طریقہ جو ہے بہت پیارا اور بڑا اچھا کہ اپنی قوم کے لیے ان کی کتنی زیادہ خیر خواہی تھی اور کتنا زیادہ ان کا احساس تھا ان کو. تو ایک دائی جو ہے اس کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو ایک تو یہ کہ اس کا طریقہ سافٹنس ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، پیار سے سمجھانے والا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اللہ کی نعمتوں کی طرف اس کو دھیان کروانا چاہیے، ٹھیک ہے نا. کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ احسان تمہارے اوپر کیے کہ تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجی ہیں، تمہیں کیسا اونچا مقام دیا ہے اور تمہیں کتنی کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ٹھیک ہے. تو اذکروا نعمت اللہ علیکم جب اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، یعنی اس نے نبی بھی بھیجے ہیں تمہارے اندر اور تم لوگوں کو بادشاہ بھی بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو نہیں عطا کیا. یہاں پہ جو بادشاہ کی بات ہے وہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ ہونا اور ان کا اس طرح کا جو ان کا ایک دور تھا وہ بھی آ جاتا ہے. کیونکہ جو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام والی بادشاہ تھی وہ تو بعد میں آئی تھی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے. تو بہرحال اس میں وہ دنیاوی بادشاہت بھی مراد ہے اور اس سے جو اگلی بات ہے نا اس کو اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہان والوں میں سے کسی کو وہ سب کچھ نعمتیں نہیں دی تھیں جو تمہیں دی تھی. تو اس سے مراد ان کا دنیاوی لحاظ سے بادشاہ ہونا بھی مراد ہے، دونوں لحاظ سے. کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی رحمتوں اور بہت سی ایسی چیزوں سے نوازا تھا جو کہ عام لوگوں کو نہیں ملی تھی. یعنی ان کا دنیاوی عروج بھی اس ملوکن ہونے سے مراد ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیے ان کے لیے کیسے کیسے معجزات اللہ تعالیٰ نے کیے. پہلے جب یہ وہاں پہ تھے ادھر بھی، پھر وہاں سے نکلتے ہیں راستے میں سمندر کا پھٹنا، پھر صحرا میں بھی سب کچھ جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتیں ہوتی رہی ہیں. اور ویسے بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دین کی نعمت ایسی ملی تھی تو جس کو دین اور دنیا دونوں کی نعمتیں میسر ہوں، یعنی ہدایت بھی ہے، اللہ کی کتابیں بھی ہیں، اللہ کے انبیاء پیدر پہ آ رہے ہوں، تو اس سے زیادہ اور خوش نصیب یا اس سے بڑا بادشاہ اور کون ہوگا. لیکن ان لوگوں نے قدر نہیں کی نا، یہ بگڑتے ہی رہے اور یہ اپنی منمانیاں اور سرکشی اور نافرمانیاں یہی کرتے رہے، ٹھیک ہے نا. تو اور اس سے آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چونکہ نعمت کا ذکر کر کے آگے نبی ہونا اور بادشاہ ہونا یہ بتایا گیا نا، تو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی نعمت ہے. یہ نہیں ہے کہ جو بادشاہ تھے تو وہ ان کا وہ کوئی نیک لوگ نہیں تھے. اللہ نے اپنے انبیاء میں سے بھی لوگوں کو بادشاہت عطا کی ہے، جیسا ان کے جو لوگ تھے بنی اسرائیل، اس میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یوسف. تو یہ ہے. اور لیکن بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے انبیاء کا ذکر پہلے کیا گیا اور بادشاہت کا ذکر بعد میں کیا گیا. تو مطلب یہ کہ علم جو ہے یعنی نبوت علم ہی ہے نا، تو علم کو بادشاہت پر بہرحال فوقیت ہے. anyway, تو یہ ان کو بتایا گیا کہ کس طریقے سے یعنی ان کے اوپر خاص اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام ہوتا تھا اور دین و دنیا دونوں کی نعمتیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی. ورنہ اس طرح صحرا میں جو ہے یہ ان کا کیا بننا تھا کہ ان کو کھانا پینا نہ ملتا. ذرا انسان اگر اس چیز کو امیجن کرے، اتنی بڑی تعداد میں یہ وہاں سے نکلے تھے. تو لیکن ان کا رویہ جو ہے نا وہ ناشکری والا ہی تھا. اس میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بعض لوگ ایسے ناشکرے ہوتے ہیں کہ سب کچھ نعمتیں ہوتی ہیں دنیا کی اور اس کے باوجود جو ہیں وہ اللہ اپنی نعمتوں پہ نظر کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں.
اور اپنی نعمتوں کا احساس نہیں کرتے یا ہائے وائے کرتے رہتے ہیں کہ ہائی یہ کیوں ہو گیا ہے، وہ کیوں ہو گیا، ہمارے ساتھ ہی ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ جو اس حال میں صبح کرے کہ اس کو مال کا تحفظ ہو، اس کا جسم صحت مند ہو اور ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو، تو سمجھ لے کہ اس کے پاس کل کائنات ہے، پوری دنیا ہے اس کے پاس. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ جسم بھی صحت مند ہے، آپ کو ایک تحفظ حاصل ہے، ایک محفوظ جگہ پہ ہیں، اور کھانا بھی آپ کو اس دن کا میسر ہے. تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت کچھ ہونا ہے. تو یعنی کسی انسان کو ناشکری جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، جبکہ اچھے بھلے صحت مند تندرست انسان بھی جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں پڑ جاتے ہیں. تو آپ صحت مند ہیں، آپ تندرست ہیں، تو آپ کے پاس نوکر چاکر ہیں، آپ کے پاس کھانا پینا ہے، مال و دولت ہے، تو آپ بادشاہ ہی ہیں اپنے گھر کے. نوکر چاکر نہیں بھی ہیں تو یہ جو مشینیں ہیں ہم لوگوں کے پاس، یہ بھی نوکر چاکر ہی ہیں نا. اگر دیکھا جائے تو کس طریقے سے ایک ایک بٹن ہم دباتے ہیں اور برتن دھل گئے اور کپڑے دھل گئے اور سب صفائیوں میں بھی کتنی ہیلپ مل جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اگر ہم گننا شروع کریں تو کوئی تھوڑے تو نہیں ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو ہے نا یاد رکھنی چاہیے، ان پہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے تو وہ ناشکری کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ ان کو بھی یاد اسی لیے کرایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ناشکری میں پڑے رہتے تھے، اور یہ بہت مطلب ان کا ایک شو مچانے والا رویہ ہوتا تھا کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے وہ کیا ہو گیا. یہاں تک بھی آتا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ اس سے تو بہتر ہم وہیں پہ تھے، ہم ایسے ہمیں وہاں سے نکال کے یہاں لے آئے. اس قسم کے ان کے بڑے رویے تھے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں پھر ان کو کیا حکم دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو دیا گیا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھتی ہے، اور اپنے پشتوں کے بل نہ پلٹ جانا کہ پھر خسارے میں پڑ جاؤ. یا قومی، اے میری قوم، مخاطب کر کے جیسا یا کر کے ہوتا ہے نا، اور قومی کے نیچے جو زیر ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ میری کے لیے آ رہے، جو میری کا ترجمہ کریں. ادخلو، داخل ہو جاؤ، دال خا اور لام، جب آپ اس ورڈ کو سیپریٹلی پڑھیں گے نا تو ادخلو پڑھیں گے پیش لگا کے. الارض، زمین میں، المقدسۃ، جو کہ مقدس ہے، ٹھیک ہے، کاف تال سین، التی، وہ جو، کتب اللہ، کتبہ لکھ دیا، اللہ اللہ نے، لکم لیے تمہارے، والا اور نہ، ترتدو تم پھر جانا، جس طرح ارتداد یا مرتد ہو جانا ہوتا ہے نا، وہ چیز ہے. تا شروع میں جو آ رہا ہے وہ تم کے لیے آ رہا ہے. تو را دال دال ہی اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی رد کر دینا. کسی کی آپ کوئی بات کو رد کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی بات جو ہے اس کو لوٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ترتدو، نہ تم لوٹ جاؤ یا نہ تم پشت کے بر پھر جاؤ، الا ادبارکم، کیونکہ آگے ادبارکم آگے نا تو وہ پشت بن جاتا ہے. الا اوپر، ادبار جو ہے دبر کی جمع ہے، دبر پیٹھ کو کہتے ہیں، بیک کو، کمر کو، اور کم تم سب، اور نہ تم پھر جاؤ اپنی پیٹھوں پر، فتن کلیبو تو تم لوٹ جاؤ، تم کے لیے، فا پھر کے لیے، تا تم کے لیے، اور انقلاب نون ہم ورڈ یوز کرتے ہیں، روٹ ورڈ اس کا کاف لام اور با ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو تم لوٹ جاؤ گے، خاسرین، خسارہ پانے والے ہو کر، یعنی اس طریقے سے اس کا ترجمہ نہیں کہ آپ خسارہ پانے والے بن کے پھر تم لوٹ جاؤ گے. خاسین اور خاسر کی جمع. اچھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو قوم کو نعمتیں یاد کرائیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ ان کے اوپر کتنا انعام و کرام کیا گیا ہے، تو ان کو اللہ کا شکر گزار ہو کے اللہ کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے. کیونکہ شکر گزاری جو ہے وہ صرف زبانی نہیں ہوتی نا، دل سے بھی ہوتی ہے، زبان سے بھی ہوتی ہے، اور اپنے عمل سے بھی اس کا اظہار کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی بتائے ہوئے راستوں میں لگانا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، یہ عملی طور پر شکر کرنے میں. ٹھیک ہے.
تو اس کے بعد جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم دیا گیا تھا، وہ حکم اب ظاہر نبی تھے تو انہوں نے آگے پہنچانا تھا، تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی اس وطن جو ارض مقدس ہے تمہاری، اس میں داخل ہو جاؤ۔ ان کا اصل وطن جو ہے وہ یہ فلسطین شام کا علاقہ تھا۔ ابھی آج کل تو یہ علیحدہ علیحدہ ہو گیا نا، اس وقت یہ شام اور اردن اور فلسطین یہ سارا ایک ہی علاقہ تھا، اسی کو ارض مقدس یہاں پہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ القدس تو ویسے آج بھی کہا جاتا ہے، اس پہ جو یروشلم وغیرہ کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ارض مقدس چونکہ اس علاقے میں بے شمار انبیاء آئے تھے، ان کی جگہ تھی یہ، ٹھیک ہے۔ تو بلاد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے اس ایریا کو، ٹھیک ہے، انبیاء کا شہر۔ تو یہ اسی کے لیے، اسی علاقے کے لیے، اور جو ان کا وطن تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جب یہ نکلے ہیں تو اس علاقے سے نکلے تھے نا، تو وہاں سے جب آپ واپس آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم دیا گیا کہ تم اب اس جگہ پہ دوبارہ سے داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں آپ سب سے پہلے تو دیکھیں وہی بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ایک انداز ہے اپنی قوم کو بلانے والا، وہ کتنا زیادہ پیار والا اور کتنا زیادہ محبت والا کہ اے میری قوم، بہت زیادہ یعنی اپنائیت کے احساس کے ساتھ ان سے بات کر رہے ہیں نا۔ تو وہی بات کہ ایک جو جدائی ہوتا ہے، یعنی یہ تو نبی تھے نا، نبیوں کا بھی یہی طریقہ تھا، ان کو بھی یہی کرنا ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو بھی اللہ کے دین کی طرف یا اللہ کے احکامات کی طرف بلانے والا ہے، اس کا طریقہ، اس کا رویہ ایسا ہی پیار بھرا اور خیر خواہی والا ہونا چاہیے، اپنائیت والا ہونا چاہیے۔ اگر درستگی کے ساتھ بات کی جائے یا سختی کے ساتھ بات کی جائے یا اپنے کو برتر اور دوسروں کو کمتر سمجھتے ہوئے بات کی جائے تو پھر بات پر اثر نہیں ہوتی، اور ایسا رویہ کسی کو بھی پسند نہیں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اتنے نرم ہو، اس وجہ سے یہ تمہارے آس پاس ہوتے ورنہ دور ہو جاتے۔ کیونکہ جو سخت مزاج لوگ ہوتے ہیں یا بد اخلاق لوگ ہوتے ہیں، ان سے لوگ دور بھاگتے، ان کے پاس نہیں آتے۔ تو یہ اپنا رویہ جو ہے نا دین کی بات اسپیشلی کرتے ہوئے یہ یاد رکھیں کہ آپ نے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم پہنچانا ہے، کوئی دین کی بات کرنی ہے، اس کو دین کی طرف لے کر آنا ہے، تو کوئی اس پہ طنزیہ رویہ رکھنا یا اس کو کوئی اس کے کمتر ہونے کا احساس دلانا، خود کو برتر ہونے کا شو کرنا کہ میں بہتر ہوں، یا اس طریقے کے لہجے کے ساتھ اگر بات ہوگی تو کوئی بات نہیں سنے گا۔ تو یہ جو ہے نا دین پڑھنے پڑھانے اور دین کو آگے پہنچانے والے سب لوگوں کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی کلاس میں ہی بیٹھ کے کسی کو پڑھانا ہے، آپ کسی کو بھی اپنے گھر میں بھی، بچوں کو بھی، یا ارد گرد کسی جاننے والے رشتے دار، ملنے ملانے، دوست، نیبرز، کسی کے ساتھ بھی آپ دین کی بات، کوئی خیر کی بات کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، آگے پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس میں طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ سمجھنے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ لوگ اپنے بچوں کو بھی جب دین کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت زیادہ سختی کا یا بہت زیادہ کرختگی کے ساتھ بات کرتے ہیں، یا بہت زیادہ ڈراوے دے کر، تو یہ طریقہ بھی جو ہے اتنا افیکٹو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنائیت والا، پیار بھرا، اچھا اخلاق یہ بہت ضروری ہے ایک داعی کے لیے۔ تو اس میں یہ بھی ایک تو پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ارض مقدس میں تم داخل ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گارنٹی ان کو دی گئی اس کے بارے میں بھی ان کو انفارم کیا گیا کہ یہ زمین، یہ مقدس زمین جو ہے یہ تمہارے لیے لکھ دی گئی، کتب اللہ لکم، تمہارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو اس کی فتح جو ہے وہ تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، یہ اب تم اس میں اگر جاؤ، اور کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ وہ جو علاقہ تھا اس کے اوپر کوئی اور قوم جو ہے، قوم عمالقہ کا نام آتا ہے، عین میم الف لام قاف، موٹی والی قاف پہ لٹکنے والی، وہ قابض ہو چکی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ان کو یہی حکم دیا تھا کہ تم اگر چلے جاؤ، کتب اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ اس زمین کی فتح تم کو مل جائے گی۔ تو یہاں پہ فتح کا لکھا جانا مراد ہے، کیونکہ ان کو حکم یہ دیا جا رہا تھا، بیسیکلی ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے، کہ وہاں جاؤ، اللہ نے حکم دیا ہے، جہاد کرو، محنت کرو، کوشش کرو، تو اللہ تعالیٰ وہ تمہارا علاقہ جو ہے وہ تمہیں واپس دلوا دیں گے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ویسے بھی یہ علاقہ
زرخیز و بابرکت تھا، اور چونکہ جو اس کی اہمیت تھی اس کی وجہ سے اس کو ارض مقدس کہا گیا. انبیاء وغیرہ کی یہاں پہ بہت سے انبیاء کی پیدائش بھی، دفن ہونے کی جگہ بھی یہاں پہ بہت سی ہے. اچھا تو کتب اللہ جو ہے یہ فرض کے درجے پر بھی آتا ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک طرح کا یہ کہہ لیں کہ فرض کر دیا ہے، تمہارے مقدر میں بھی کر دیا، اور تمہارے اوپر یہ جہاد کرنا جو ہے یہ بھی فرض کر دیا گیا ہے. فتح نصرت کا بھی لکھ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کچھ کرنا پڑے گا. یعنی کوئی پیس آف کیک نہیں ہے کہ پلیٹ میں رکھ کے تمہیں ملے گا. تمہیں کوئی محنت کرنی ہے، کوئی جہاد کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہی یہ ہے نا کہ انسان خود کچھ کرتا ہے تو پھر اس کے ریٹرن میں اس کو کچھ ملتا ہے. تو یہاں پہ یہ مراد ہے کہ اگر تم اللہ کی کہنے کے مطابق جہاد کرو گے تو پھر یہ فتح تمہارا مقدر ہے اور یہ زمین تمہیں مل جائے گی. ٹھیک ہے، اگر تم پلٹو گے ترتدوا علی ادبارکم، اپنی پیٹھوں پہ لوٹ جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے، یعنی جہاد سے پلٹ جاؤ گے، جہاد سے روگردان نہ پاؤ گے. نہ تمہیں دنیا میں کوئی کامیابی ملے گی اور نہ آخرت میں. آخرت میں بھی ذلیل اور رسوائی ہوگے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انعام بھی بتا دیا اور سزا بھی بتا دی. کہ انعام کیا کہ یہ تمہارے لیے لکھ دی جائے گی فتح اگر تم جہاد کر لو، اللہ کی راہ میں محنت کر لو. ٹھیک ہے، نہیں کرو گے، بھاگ جاؤ گے، منہ موڑو گے تو پھر تمہارے لیے جو ہے وہ خسارہ ہی خسارہ ہے. اور جنگ کے میدان سے بھاگنا جو ہے نا یہ کبیرہ گناہ ہے. کہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا اور اس میدان سے جو ہے وہ انسان بھاگ جائے یا روگردانی کرے. ٹھیک ہے، اور تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی دی، انعام کا بھی بتایا اور ساتھ پھر ڈراوا بھی دیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بات لوگوں تک پہنچانے یا سکھانے کے لیے دونوں طرح کے طریقے جو ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں. دونوں ہی ضروری ہیں. صرف انعام کی بات نہیں ہونی چاہیے. انسان کی نفسیات ہے نا کہ انعام کا لالچ بعض لوگوں کو یعنی اس سے بات سمجھ آتی ہے، لیکن بعض کے لیے جو ہے وہ ساتھ ڈراوا ہونا بھی ضروری ہے. یعنی آپ دیکھیں جیسا اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر ان کو ایگزام کا خوف نہ ہو یا ایگزام کی فکر نہ ہو تو پھر وہ اتنی سنجیدگی سے نہیں پڑھتے نا. بعض اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ویسے ہی پڑھائی میں سنجیدہ ہوتے ہیں اور بعض ہیں وہ نہیں ہوتے، تو وہ ان کے لیے پھر ڈراوا ضروری ہوتا ہے. یا ویسے بھی ٹیچرز بھی آپ دیکھیں کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ سختی کرنا پڑتی ہے اور کچھ جو ہے وہ ویسے ہی مان جاتے. تو یہ دونوں ہی طریقے بہت مؤثر ہیں دین کے لحاظ سے تعلیم دینے میں یا سکھانے کے لیے. ترغیب بھی اور ترغیب بھی. ٹھیک ہے جی، ڈراوا بھی. اچھا تو بہرحال ان کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ کرو گے تو تمہاری کامیابی ہے، نہیں کرو گے تو خاسرین دنیا کے لحاظ سے بھی ہوگے اور آخرت کے لحاظ سے بھی ہوگے. اب آگے سے قوم نے کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں اور جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے. ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم بخوشی چلے جائیں گے. قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ انا بے شک فیہا، ہاں سے مراد وہ بستی ہے کہ اس بستی میں قومن ایک قوم ہے جبارین جو جبار لوگوں کی ہے، یعنی جو بہت زیادہ زبردست یا طاقتور لوگ ہیں. جب جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ طاقت والے یا قوت والے، تو اس سے مراد وہی عمالقہ کی قوم ہے. اچھا وَإِنَّا اور بے شک ہم، انا اور نا سے مل کے بے شک ہم، لن ہرگز نہیں، ندخلہا ہم داخل ہوں گے اس میں. نون ہم کے لیے آتا ان والا، داخ خا اور لام جو ہے داخل ہونا، ہا اس میں، اور لن جو ہے وہ ہرگز یعنی سختی سے انکار کے لیے آتا ہے. ایک تو خالی لا ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں کے معنوں میں آتا ہے، اور لن جو ہے وہ زیادہ سختی کے معنوں میں آتا ہے کہ ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے. ہاں جو ہے مونس کے لیے آتا ہے جو اس بستی کے لیے آ رہا ہے. حتیٰ یہاں تک کہ یخرجو وہ نکل جائیں. کون نکل جائے؟ یعنی وہ قوم وہاں سے نکل جائے. یا وہ کے معنوں میں خاراجی اخراج والا یعنی ایگزٹ ہو جانا، منہا اس بستی میں سے. فَإِن پھر اگر یخرجو وہ نکل جائیں، منہا اس میں سے، فَإِنَّا تو بے شک ہم، فا تو کے معنوں میں، انا بے شک، اور پھر آگے نون الف نا ہم کے معنوں میں، اس لیے نون کے اوپر تشدید آئی ہے دونوں دفعہ.
داخلون داخل ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے، دال خا الا. اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو بہت پیار سے، بہت خیر خواہی سے اور بڑی اپنائیت سے بات کی کہ اے میری قوم کہہ کے، لیکن آگے سے قوم جو ہے اس کا رویہ ذرا آپ دیکھیں کہ وہ جواب کس طریقے سے دے رہے ہیں اور کتنی ڈھٹائی سے جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں. یہ اصل میں نا ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو 12 جو سردار تھے ان کا ایک گروہ جو ہے نا اس کو ذرا آگے بھیجا تھا کہ اس بستی کا جو ہے تھوڑا سا حال بال معلوم کر کے آؤ. تو وہ جب وہاں پہ دیکھ کے آتے ہیں نا تو واپس آ کے مطلب روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے آ کے باقی لوگ جو تھے ان کو یہ بتایا تھا کہ جگہ تو مطلب بڑی اچھی ہے، واقعی وہاں پہ نہریں بہ رہی ہیں اور یہ، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ بڑی طاقت اور بڑی جنگجو قوم جو ہے وہ ہے اور فزیکلی بھی بڑے قداور ہیں اور اسٹرانگ ہیں اور ویسے بھی یعنی ویل بلٹ بھی ہیں اور ویسے بھی جس طرح نا یعنی جنگ وغیرہ کرنا جانتے ہیں، اس طریقے کی انہوں نے آ کے جب رپورٹ دی تو اس سے یہ ہوا کہ یہ لوگ جو تھے نا یہ ایک دم ڈر گئے. ٹھیک ہے، اچھا، تو انہوں نے آگے سے پھر جواب کیا دیا کہ اے موسیٰ بے شک اس میں ایک قوم ہے زبردست لوگوں کی، طاقتور لوگوں کی. تو اس میں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا طریقہ کیسا تھا اپنے نبی سے بات کرنے کا، یعنی کوئی تکریم، کوئی عزت، کوئی محبت والا رویہ تھا ہی نہیں. نام لے کے بات کرے ہیں، جس طرح ایک بڑا بے مروتی والا انداز نہیں ہوتا، روکھا سا کے اور فوراً ہی آگے سے انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں جائیں گے جب تک وہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی چیز ذرا سمجھنے کی ہے کہ یہ جو آج اصل میں ہمارے ہاں بھی جو یہ جو ایک مغربی افکار اس طرح کے آ گئے ہیں نا کہ وہ بڑوں کا نام لینا. اب دیکھیں بچوں کو اسکول میں بھی جو ہے وہ ٹیچرز کے نام لینا اب اس کی طرف لگا دیا ہوا ہے. یہاں پہ تو ویسٹ میں سارا ہی یہی ہے اور اس میں یہ کہ وہ ٹیچرز خود بھی یہی کہتے ہیں کہ مجھے مطلب ظاہر سر یا میڈم کر کے نہیں بلانا اور نام لے کے ہی بلانا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نوٹ کریں کہ جو ایک تکریم ہوتی تھی نا استاد کی یا ٹیچر کی ہم لوگوں کے زمانے میں وہ نہیں ہے اب. مطلب بچوں کے دلوں میں بھی نا وہ چیز نہیں ہے. لیکن ہمارا جو ہے یہ ہماری تعلیم ہی نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا سکھایا گیا تھا، آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کو وہ لفظ ہی تبدیل کرنے کا کہہ دیا گیا تھا جس سے ذرا سی بھی تکریم پہ حرف آ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو یہ برائنا اور آئینہ والا جو پڑھا تھا آپ نے واقعہ. اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ پیار والے، بہت زیادہ اپنائیت والے انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے. اے نبی یا نبی اس طرح کر کے بات کرتے تھے، نام تو کبھی بھی نہیں لیتے تھے. اور بلکہ میری جان آپ پہ قربان یا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اس طرح کی الفاظ ملتے ہیں جب آپ پڑھیں کہ کتنی یعنی ان کو تکریم سے بات کرتے تھے. اور پھر وہ سورۃ الحجرات کے بھی شروع میں آپ پڑھیں گے کہ بالکل منع کر دیا گیا تھا کہ نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے ساتھ تم نے اس طریقے سے بات نہیں کرنی جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو. یعنی تمہارا رویہ اگر آپس میں وہ ایک بہت زیادہ ہوتا ہے نا فرینکنس کا رویہ، وہ والا رویہ، تو نبی کے ساتھ اس طریقے سے تم نے بات نہیں کرنی ہے. کیونکہ اس میں بھی یہی تھا کہ بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے نا یا محمد یوں کر کے بلانا، کیونکہ بدو وغیرہ بھی ہوتے تو ان کو اتنا نہیں تھا طریقہ پتا. تو لیکن اس چیز سے مسلمانوں کو منع کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ بڑوں کی عزت تکریم، اسپیشلی استاد کی عزت تکریم، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے دین کی ہی ٹیچنگ میں آتی ہیں اور سیکھنا چاہیے ان کو. لیکن انفارچونیٹلی کیا کریں، اب اسکول کے بھی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بچے بھی بات کرتے ہیں تو وہ ٹیچر کا نام لے لے کر ہی بات کر رہے ہوتے ہیں which is wrong. لیکن اب anyway تو کیونکہ دیکھیں جب آپ کی رسپیکٹ دل میں ہوتی ہے نا پھر آپ اس کی بات کو اہمیت بھی دیتے ہیں اور پھر محبت بھی ہوتی ہے. تو جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کے لیے بھی وہی ازر تم والی بات تھی کہ تکریم کے ساتھ تم نے ان کی مدد کرنی ہے. ٹھیک ہے،
اور ان کا رویہ ایسا ہی تھا. لیکن بہرحال یہ قوم چونکہ ایک تو اتنے عرصہ یہ غلامی میں رہ کر آئے تھے, ٹھیک ہے, اور دوسرا کچھ ان کی ویسی ایسی ہی تھی, ان کی نیچر آپ کہہ لیں, سرشتی ان کی یہ تھی کہ کرختگی سے بات کرنا اور بد اخلاقی سے بات کرنا, ٹھیک ہے, تو یہ ان کا طریقہ تھا. بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ تو اتنی جبار قوم اور اتنی زیادہ طاقتور قوم ہے, اور تو ہم تو ہرگز اس علاقے میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ قوم وہاں پہ ہے. ہاں اگر وہ قوم وہاں سے نکل جاتی ہے تو پھر ہم وہاں پہ چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. یعنی آپ ان کا طریقہ دیکھیں کہ ایک تو بزدلی کا مظاہرہ, ٹھیک ہے, اور ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ سستی والا بھی مظاہرہ کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے, اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکال دے پھر ہم چلے جائیں گے. تو یہ جو زوال یافتہ قومیں ہوتی ہیں نا, ان کا یہی طریقہ اور یہی رویہ ہوتا ہے. اب یہ ہمیں کیوں پڑھایا جا رہا ہے؟ اسی لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کا طریقہ کہ وہ کیسے بات کر رہے ہیں, اور آگے سے قوم کا ایک جو بے حسی والا انداز ہے وہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو زوال یافتہ قوم ہوتی ہے نا, اس کے دلوں پہ ایسی ہی سختی ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر بد اخلاقی بھی بہت آ جاتی ہے, اور اس کے اندر وہن جو جس کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا سورۃ آل عمران میں بھی, کہ وہ جو کمزوری ہے, دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا اور کمزور پڑ جانا دشمن کے سامنے, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی. تو ان میں بھی تو یہی ہو گیا تھا نا کہ جہاد سے منہ موڑے تھے, اور ہمیں اسی لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو چکا ہے, اسی طرح کا زوال آ چکا ہے, اخلاقی لحاظ سے بھی اور ہر لحاظ سے, دینی لحاظ سے, علمی لحاظ سے. آپ دیکھ لیں کہ بد اخلاق بھی کتنے ہیں ہم لوگ, حد درجے کی بد اخلاقی ہے, یعنی چھوٹے چھوٹے بیسک مینرز جو ہے نا وہ ہم لوگوں میں ختم ہو چکے ہیں. اور بعض دفعہ آپ یہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کتنے زیادہ با اخلاق ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ او سوری, پلیز, تھینک یو, آپ شاپ میں انٹر ہو رہے ہیں, آپ کے لیے ڈور کھولیں گے, ڈور پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہیلپ کریں گے. یہ ہمارے دین کی ٹیچنگز ہیں کہ انسانیت کی خیر خواہ بنو, سافٹ بنو, اچھا اخلاق ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کر کے دکھایا, اچھا اخلاق دکھایا, اچھی تعلیمات دی. ہمارے دین کی تو تعلیمات ایسی ہیں, لیکن چونکہ ہم, وہی بات ہے کہ ہم نے تو اپنے دین کو نہ پڑھا, نہ سمجھا, نہ اس پہ عمل کیا, تو دین سے دوری, اس قرآن سے دوری کی وجہ سے آج دیکھیں جو اخلاقی زوال بھی اس امت مسلمہ کا ہو چکا ہے نا, وہ آپ دیکھ لیں کہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا ان لوگوں کا ہے. اور وہی بات ہے کہ بزدلی اور لوگوں کا خوف, اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے. جو یہ اس طرح کی دین سے دور زوال یافتہ قوم ہوتی ہے نا, اس کے اوپر پھر لوگوں کے خوف ہی غالب آ جاتا ہے. اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اتنا ڈر گئے کہ اللہ کی بات کو انہوں نے ایک طرف ڈال دیا کہ اللہ نے حکم دیا جہاد کا تو ہوتا رہے, ہم نے نہیں جانا, ہم نے تو جو ہے وہ بس یہی کرنا ہے کہ اگر اللہ خود ان کو نکال دے تو ٹھیک ہے, تو یعنی ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے اور مزے سے سب کچھ ہمارے ہاتھ آ جائے. تو آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ محنت کچھ نہ کرنی پڑے, جد و جہد کچھ نہ کرنی پڑے, اور مل جائے ہمیں سب کچھ, یعنی کاہلی, سستی. تو ایسے تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام کے وعدے تو ہیں, لیکن ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو کچھ کرتے ہیں, جو کچھ محنت کرتے ہیں, انسان کے لیے وہی کچھ ہے نا جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانے سے نہیں کچھ ملتا. تو انہوں نے بہرحال صاف انکار کر دیا اپنے رب کی حکم عدولی کی. آگے دیکھیں, قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. دو لوگوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے, جن پر اللہ کا فضل تھا, کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں پہنچ تو جاؤ, یقیناً تم غالب آ جاؤ گے جب تم وہاں داخل ہوگے, اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے. قولا کہا, رجلانی, راجم نام رجل جو ہے یہ مرد کے لیے آتا ہے, رجلانی جو ہے یہ تسنیہ کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے دو مرد, یعنی دو مردوں نے یہ کہا, من الذین, ان لوگوں میں سے, یخافون, جو ڈرتے تھے, یا وہ کے معنوں میں خواف, خوف,
اور واو نون پلورل کا آ گیا کہ یعنی وہ خوف رکھتے تھے، انعم اللہ انعام کیا تھا اللہ نے، علیہما ان دونوں پر، ٹھیک ہے، اللہ اوپر اور ہما، ہما جو ہے یہ دو کے لیے تسنیہ کا صیغہ، ادخلو داخل ہو جاؤ، علیہم البابا ان پر دروازے سے، ٹھیک ہے، البابا یعنی جو بھی اس کا بستی کا شہر کا دروازہ ہے، فَإِذَا پھر جب دخل تم داخل ہو جاؤ گے اس میں، دخل جو ہے وہ تم کے لیے آگے، اور ہو سے مراد وہ بستی ہے جو علاقہ تھا ان کا فلسطین کا، فَإِنَّكُمْ تو بے شک تم، انہا بے شک کے لیے، تم سب کے لیے، غالبون غالب آنے والے ہو، غین لامبا، وَعَلَى اللَّهِ اور اوپر اللہ کے، فَتَوَكَّلُوا پس توکل کرو، ان اگر تم ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے۔ جی کوئی کچھ کہہ رہے؟ اوکے اچھا، اب یہ دو آدمیوں کا یہاں پہ ذکر آیا ہے، تو وہ کون سے دو آدمی تھے؟ اس میں روایات میں یہ آتا ہے کہ جو 12 سرداروں کا جو گروہ ان کے نبی نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا تھا، ان میں سے دو لوگ تھے، ایک تو حضرت یوشع بن نون کا نام آتا ہے اور ایک کالب نام آتا ہے، کاف الف لام با، کشف والا کاف جو ہوتا ہے اس سے، ٹھیک ہے، کہ یہ دو لوگ تھے، انہوں نے جو ہے یہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے من الذین یخافون، کہ یہ دو لوگ ان چند لوگوں میں سے تھے جو واقعی اللہ کا خوف رکھتے تھے۔ یعنی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جب بھی بات کرتے ہیں تو بیچ میں جو صحیح لوگ ہوتے ہیں ان کو علیحدہ کر کے ہی بات کرتے ہیں، یعنی بڑے ایک عدل و انصاف کے تحت ہی بات کی جاتی ہے، سب کو ایک لپیٹ میں لے کے بات نہیں کرتے، کہ ظاہر ہے کچھ ایسے بھی تھے جو اللہ کا خوف رکھتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے یہ جو دو لوگ تھے انہوں نے قوم کو سمجھانے کی بھی کوشش کی، اور روایات میں آتا ہے کہ جب یہ وہاں سے نکلے تو بہت بڑی تعداد میں تھے، کہیں پہ آتا ہے کہ 6 لاکھ کے قریب لوگ تھے، لیکن آپ ان میں دیکھیں کہ ان میں سے 1,00,000 2,00,000 بھی لوگ ایسے نہیں تھے جنہوں نے ہمت پکڑی ہو یا جنہوں نے کہا ہو کہ چلو ٹھیک ہے یہ کام کر لینا چاہیے۔ یہاں پہ تو بہرحال صرف 2 لوگوں کا ہی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ فرمایا کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ سے ڈرتے تھے، انہوں نے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، اور دوسرا یہاں پہ دیکھیں انعم اللہ علیہما، یخافون انعم اللہ علیہما، اس بات کو بھی تھوڑا غور کریں کہ وہ اللہ کے خوف رکھنے والوں میں سے تھے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کے اوپر انعام تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف ہونا، یعنی لوگوں کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہونا، اس کو اپنے انعام سے تعبیر کیا ہے، یعنی یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف آئے۔ نعمت صرف جو ہے وہ مال و دولت کا مل جانا نہیں ہوتا، یا جاؤ مرتبہ کا مل جانا نہیں ہوتا، یہاں پہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خوف، اپنے تقویٰ کو ہونے کو بھی اپنی طرف سے نعمت ہی قرار دے رہے ہیں، لیکن یہ نعمت انہی کو لگے گی جو کہ یا ان کو ملتی ہے جو کہ باقی دین کا صحیح علم رکھتے اللہ کے دین کا، اور انہی کے اندر اللہ کا تقویٰ اور اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور یہ ان کے لیے بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ کیوں انعام ہوتا ہے؟ کیونکہ جن کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، ان کے اندر سے دنیا کا خوف نکل جاتا ہے، ان کے اندر سے لوگوں کے خوف نکل جاتے ہیں، پھر جب انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے تو ان کو پھر کوئی بھی چیز ڈراتی نہیں ہے، کوئی چیز ان کے معنی نہیں آتی، وہ قطعاً یہ نہیں سوچتے ہائے لوگ کیا کہیں گے، ہائے میں کر تو لوں لیکن بڑا مشکل ہے، میرے فرینڈز کیا کہیں گے، میرے دوست کیا کہیں گے، نیبرز کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار، برادری، ذات والے سب وہ باتیں کریں گے، یہی چیزیں ہو جاتی نا ہمیں مانے کرنے میں کہ بھئی نہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، وہ اللہ کا خوف ایک طرف رہ جاتا ہے، وہ نیچے ہو جاتا ہے، اور لوگوں کا ڈر جو ہے وہ سب سے اوپر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا خوف اگر کسی کے دل میں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسا پہلے ہم نے پڑھا تھا کسی نقصان سے بچ جانا بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے، تو یہاں پہ اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کا ڈر بھی انعام ہوتا ہے، کچھ مل جانا، کسی نقصان سے بچ جانا، یا اللہ کا ڈر ہونا، یہاں پہ ہم نے اس آیت میں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ بھی انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو بہرحال وہ جو 2 آدمی تھے انہوں نے کیا ہے وہی بات کہ کتب اللہ لکم والی بات ہے، تو تم لوگ آگے تو بڑھو، کوشش تو کرو، کم از کم اس دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب آنے والے ہو۔ یعنی وہ جو لوگ تھے ان کو اتنا زیادہ پکا یقین تھا
اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ یہی ہوتا ہے نا کہ جن لوگوں کے یعنی یقین اور اللہ کے اوپر توکل جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ ان کے رویہ یا ان کا جو دنیا اپنی زندگی کو لینے کا طریقہ ہوتا ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر یقین کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کتب لکم، لکھ دی گئی ہے تمہارے لیے، تو بس اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسے ہی ہے۔ تو وہ یہی چیز، اور پھر ان میں ایسی خیر خواہی بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کو سمجھاتے بھی ہیں، اور یہی انہوں نے کیا کہ وہ سمجھا رہے ہیں کہ تم ہمت کرو، جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اس میں داخل تو ہو جاؤ، تھوڑی جرت تو کرو، تھوڑا حوصلہ تو دکھاؤ، کچھ کر کے دکھاؤ۔ اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ پر توکل کرو، ٹھیک ہے، یعنی تم غالب آؤ گے لیکن تمہیں اللہ پہ توکل کرنا پڑے گا، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پہ توکل کرو۔ یعنی ایمان اور توکل ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں۔ جب انسان کا اللہ پہ توکل مضبوط ہوتا ہے تو یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہے، تو توکل نہ ہونا جو ہے یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا انسان کا توکل بھی کمزور ہوگا، ٹھیک ہے، اینڈ وائس ورسا، جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا ہی توکل جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ تو یہ لیکن اس میں ساتھ یہ بھی بات ہے کہ دیکھیں توکل کیا ہوتا ہے، ایک سچا اعتماد، ایک جس میں کوئی شک نہ ہو، دل میں کوئی بھی دوسری بات نہ ہو کہ کوئی ایسا شک کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، ایسا نہ ہو۔ تو اس میں یقین بھی ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا کہ توکل کا مطلب ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ خود کچھ اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، خود کچھ محنت بھی کرنی ہے۔ یعنی توکل کر لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس سب کچھ اللہ پہ چھوڑ چھاڑ کے انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر لے اور بیٹھ جائے کہ بس ٹھیک ہے میں نے تو اللہ پہ توکل کر لیا، اب یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے اس کی فتح لکھ دی گئی ہے، تم داخل تو ہو، لیکن ساتھ ایک شرط رکھی گئی ہے نا، مشروط کیا گیا اس کو انسان کی جد و جہد یا اس کی کوشش کے ساتھ، تو وہ بھی ان کو کہا گیا تھا، ان کو وہ بھی دیکھنا چاہیے تھا، وہ بھی سمجھنا چاہیے تھا۔ لیکن وہی بات ہے کہ چونکہ کمزور اخلاقی لحاظ سے بھی اور علم کے لحاظ سے بھی، دماغی لحاظ سے بھی، نہ ان کی کوئی سوچیں تھی، نہ کوئی اخلاص تھا، اور نہ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے لیے کوئی شکر گزاری تھی ان کے اندر۔ یہ ان کے جو ناشکری کا رویہ ہے نا، اس پہ اگر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جو قوم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہے نا، اللہ کی نعمتوں کی، اس کا آپ دیکھیں زوال کس طرح سے ہوتا ہے، اس کے اوپر اخلاقی زوال بھی کس طرح سے آتا ہے، اور پھر وہ کس طریقے سے کمزوری کا بھی شکار ہوتی ہے، جس کے لیے دنیا کی اہمیت ہو جاتی ہے اور اللہ کے حکم جو ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو یہ ان کا جو ناشکری کا رویہ تھا نا، اس نے ان کو دیکھیں کیسے کیسے نافرمانیوں کی طرف لگا دیا، اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی انہوں نے مول لی، ٹھیک ہے نا۔ تو توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کوئی ہیلا نہ اختیار کرے، کوئی تدبیر نہ کرے یا کوئی کوشش نہ کرے۔ تو بہرحال یہ ان کو کہا گیا کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ پہ توکل کرو، ایمان والے ہو تو آگے جاؤ۔ تو اچھا، اور اس میں ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ اپنے ایمان کی جو ہے نا حالت چیک کرنے کے لیے یہ دیکھیں کہ ہم اللہ پہ کتنا توکل کرتے ہیں، اور توکل ہی خالی کر کے بیٹھے رہتے ہیں یا کوئی اسباب بھی اختیار کرتے ہیں، کہ کوشش کوئی محنت بھی کرتے ہیں۔ اللہ پہ توکل بالکل ضروری ہے، اور یہ انسان کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اپنی کوشش بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نا جتنا آپ علم حاصل کرتے جاتے ہیں نا اس قرآن کا، اتنا آپ کا ایمان خالص بھی ہوتا جاتا ہے، مضبوط بھی ہوتا جاتا ہے، اور اتنا ہی زیادہ جو ہے نا وہ آپ کا توکل بھی بڑھتا جاتا ہے۔ یعنی ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل بھی مضبوط ہوگا، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ سارے علم سے جڑنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے سے پھر انہوں نے کیا کہا، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا رب جا کر دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن کس قدر گستاخی سے انہوں نے جواب دیا۔
لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیتے. قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ انا بے شک ہم لن ہرگز نہیں ندخلہا ہم داخل ہوں گے اس جگہ پہ. نون ہم کے لیے داخلہ داخل ہونا اور ہا اس جگہ کے لیے ارض فلسطین جو ہے. ابداً کبھی بھی ما دامو جب تک وہ رہی. دوام ہوتا ہے نا دال واو میم اس سے ہے یعنی جب تک وہ اس میں رہ رہے ہیں تب تک تو ہم نہیں داخل ہوں گے. فیہا اس میں. فذہب ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے جانا اور فذہب امر کا صیغہ تو پس تم جاؤ یا تو تم جاؤ. فذہب انتا تم کے لیے آتا ہے پس جاؤ تم. و ربکا رب تیرا. فقاتلا پس جنگ کرو دونوں. فقاتل جنگ کرو. لام الف لا جو ہے وہ تسنیہ کا صیغہ اس کو بنا رہا ہے کہ تم دونوں جنگ کرو. انا بے شک ہم ہا ہونا اسی جگہ پہ. یہ ہا ہونا جو ہے نا ویسے ہونا جو ہے جیسا ہنالک کا آپ نے پڑھا تھا یہ وقت کے لیے آتا ہے لیکن اس سے پہلے ہا آ گیا تو جگہ کا اس میں مفہوم بھی آ جاتا ہے ساتھ میں. ٹھیک ہے نا. ہا ہونا اسی جگہ پہ. قائدون جو ہے قاعدہ کرنا جو ہوتا ہے وہ بیٹھنے کے لیے آتا ہے. قائد بیٹھنے والا اور اس کی جمع قائدون. قاف عین اور دال یہ فاعل ہے کہ ہم تو یہی بیٹھنے والے ہیں. اب آپ دیکھیں بہت ہی بد اخلاقی کے ساتھ بہت ہی نافرمانی والا ان کا انداز تھا. بہت گستاخی کے ساتھ انہوں نے آگے سے جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہرگز نہیں اس میں داخل ہوں گے. حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے اور اتنی سختی سے یہ جواب دے رہے ہیں اور اتنے برے طریقے سے اور کہہ رہے ہیں کہ یا موسیٰ ہم تو ہرگز اس بستی میں نہیں داخل ہوں گے. یعنی آپ سب سے پہلے ان کی ڈھٹائی دیکھیں کہ کتنی زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے حکم تمہارے لیے دیا ہے اور اللہ نے اس چیز کو تمہارے لیے مقدر کر دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ دیا گیا ہے کہ وہ تمہیں فتح دیں گے تو جاؤ یہ کام کرو. اتنی ڈھٹائی سے صاف انکار کہ ہم نے تو نہیں کرنا. ہم تو یہ جگہ ہم پہ بالکل داخل نہیں ہوں گے. اور پھر آگے سے مزید بد اخلاقی ان کی دیکھیں کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور دونوں جا کے وہاں پہ جنگ کر لو لڑ لو. یعنی آپ دیکھیے کہ وہی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا خوف نکل جاتا ہے نا دل سے تو اس کی کوئی تکریم بھی نہیں رہ جاتی. تو ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا تھا کہ اللہ کا خوف بالکل نہیں تھا. لوگوں کا ڈر زیادہ تھا تو یہ لوگوں سے ہی ڈرتے تھے اور اللہ سے بالکل نہیں ڈرتے تھے. اس لیے اتنے برے طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں. وہی بات ہے کہ اتنے برسوں غلامی بھی رہے. بہت زیادہ کم ہمت اور بزدل ہو چکے تھے. لیکن ویسے بھی یہ کہ بے شک انسان بزدل ہو لیکن کم از کم اخلاق تو ہر انسان کو کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے نا کہ اس کو تو کم از کم انسان اس کے لحاظ سے تو کچھ اتنا سیکھے کہ اپنے بڑے سے بات کرتے اور وہ بھی اللہ کے نبی کوئی عام استاد نہیں ہے کوئی عام ٹیچر نہیں ہے اور وہ ساتھ ساتھ ان سے اتنے پیار سے بھی بات کر رہے اور اتنی ان کی خیر خواہی اور ساتھ ساتھ ان کو سمجھاتے دین کی تعلیم بھی دیتے. لیکن ان کے ساتھ انہوں نے کتنی بدتمیزی سے بات کی نا. تو کہ بس بات ہوئی تھی کہ کسی اللہ کی خاطر بھی کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے. اپنی دنیا کی زندگی جو اس میں بس ان کو یہ تھا کہ ہمیں آسانی ہی ملتی رہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کا رویہ جو تھا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں اسی لیے بتایا کہ ہم اپنے آپ کو بھی چیک کریں کہ کیا ہمارا بھی حال تو ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے تو ہمارا بھی رویہ تو ایسے نہیں ہوتا کہ ہائے اب یہ کون کرے. اس کے لیے تو ہمیں بڑا سیکریفائس کرنا پڑے گا. اس کے لیے تو ہمیں اپنی بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. ہمیں مشکلات اٹھانی پڑیں گی. ٹھیک ہے نا. آج ہمارا رویہ بھی ایسا ہی ہو گیا ہے کہ دین کے لیے ہم کسی قسم کی قربانی کی سطح پر نہیں آنا چاہتے. اتنے دل کھب گئے ہیں نا دنیا کے اندر کہ دین کے لیے وقت ہی نہیں ہے اول تو. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو بلائیں کہ اس طرف یا دعوت دیں آنے کی تو وہ سنتے ہی نہیں ہے یا ان کو وہ اپنی اتنی مصروفیات کا پنڈورا کھول کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے تو یہ بھی کرنا ہوتا ہے وہ بھی کرنا ہوتا ہے اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو فارغ لوگ ہیں جن کا یہ کام ہے یہ پڑھنا پڑھانا. ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے. ہمارے پاس تو بہت یہ کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے. بات وہ یہ کہ اپنے اندر جو ہے نا کوئی طلب نہیں ہے کوئی شوق نہیں ہے اپنے دین کو سیکھنے کا سمجھنے کا. اور پھر وہی بات ہے علم ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے کوئی ڈر ہی نہیں ہے کوئی خوف ہی نہیں ہے
کوئی سوچ نہیں ہے آخرت کی اور کوئی سوچ نہیں ہے آخرت کی کامیابی کی. دل اور دماغ سب جو ہے نا وہ اس دنیا کی طرف ہی مگن ہے. تو پھر اللہ کی مدد کہاں سے آنی ہے؟ ٹھیک ہے نا, پڑھ چکے ہیں نا کہ جب طلب ہوگی, کوئی خواہش ہوگی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی, کوئی انسان میں انٹینشنز ہوں گی, پھر وہ کوشش کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا صلہ بھی ملتا ہے. اور اس میں ظاہر آپ کو استقامت بھی دکھانی ہے, کوئی محنت بھی کرنی ہوتی ہے, کوئی صبر بھی کرنا ہوتا ہے. اب دیکھیں دنیا کے لیے ہم سب کچھ کریں گے, راتوں والی جابس بھی لوگ کر لیتے ہیں, پڑھائی کے لیے بھی راتوں رات لوگ جاگیں گے پوری پوری رات, ٹھیک ہے. لیکن دین کے لیے جہاں پہ کوئی محنت کرنی پڑے, جہاں پہ کچھ تھوڑا سے ایفرٹ کرنی پڑے, یا اپنے نفس کو قابو کرنا پڑے, یا اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا پڑے, یا ہمیں ایسا لگے کہ ہائے وہ تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے, وہیں پہ ہم بالکل ڈھیر کی طرح بیٹھ جاتے ہیں, کہتے نہیں یہ تو میں نہیں کر سکتا, لوگ کیا کہیں گے, ہائے لوگ میرے پہ باتیں کریں گے, یا یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی, اس میں تو میرا دنیا کا نقصان ہو جائے گا. یہی چیزیں ہم لے کے بیٹھے رہتے ہیں. اور یہ کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے نا, ابھی وقت نہیں ہے, یہ چیزیں یہ اسی لیے ہمیں پڑھایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی چیک کریں کہ انہوں نے تو ڈھٹائی سے صاف چٹا انکار کر دیا, اور ہم لوگ جو ہے وہ اپنے عمل کے ذریعے اس سے انکار کر دیتے ہیں کہ پتہ بھی چل گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ کرنا ہے تو آخرت میں کامیابی ملے گی, یہ نہیں کریں گے تو آخرت کی ناکامی ہوگی. لیکن پھر بھی ہمارے بھی رویے ایسے ہی ہیں انکار والے. جبکہ آپ اگر صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں نا کہ ان کا طریقہ کیسا تھا کہ وہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان دینے کو تیار ہوتے تھے, خواہ کیسے بھی حالات ہوتے, خواہ کتنی بھی تعداد میں کم تھے. ان کا رویہ ایسا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کے لیے مطلب کوئی جان نثاری والا کہ بس آپ حکم کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. غزوہ احد کا یاد کریں جو ہم نے پڑھا تھا آل عمران میں بھی, کہ کس طرح فوراً ہی دوبارہ تیار ہو گئے, اتنے زخمی اور اتنے برے حالوں میں بھی کہ ہاں دوبارہ اللہ کا حکم آیا, پھر جائیں گے, پھر لڑیں گے. لیکن وہی بات ہے کہ اب جو مسلمان یا مسلم امہ جو ہے ان میں اتنی کمزوری اور اتنی دنیا کی محبت آ گئی نا کہ وہ سب چیزوں سے دور جا چکے ہیں. اچھا, اب دیکھیں کہ ہوا یہ کہ یہ قوم جو ہے اس نے یہ بد اخلاقی دکھائی, جو ان کی کردار کی کمزوریاں تھیں وہ اس کے تحت انہوں نے تو کہا کہ ہم تو کبھی بھی نہیں جائیں گے اور بالکل بھی یہ نہیں کریں گے. تو اس کے بعد جو ہے اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان کے اوپر جو رنج و علم کی ایک کیفیت ہوئی, اور جو ان کو آپ کہہ لیں کہ مایوسی سی ہوگی قوم سے, اور افسوس ان کا جو ہوا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے. قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ مجھے تو اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر کوئی اختیار نہیں, بس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے. قولا کہا ربی اے میرے رب, زیر جو ہے وہ میرے کے لیے, انی بے شک میں, لا نہیں, املکو میں مالک, الا مگر, نفسی اپنے نفس کا, ٹھیک ہے, چھوٹی یہ میں کے لیے آتا ہے میرے نفس کا, و اخی اور میرے بھائی, اخی بھائی کے لیے آتا ہے نا, چھوٹی یہ اخن بھائی کے لیے, چھوٹی یہ میری یعنی میرے بھائی کا یعنی حضرت ہارون علیہ السلام. ففرق پس فرق ڈال دے یعنی جدائی ڈال دے, فارقا بیننا درمیان ہمارے, بینا درمیان اور نون الف نا ہم کے لیے آتا ہے, و بینا اور درمیان القوم الفاسقین فاسق قوم کے, ٹھیک ہے, فاسین قوم. اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نا یہاں پہ بہت زیادہ ایک قوم سے بالکل جسے آپ کہہ لیں کہ مایوسی نظر آ رہی ہے, غم نظر آ رہا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں اتنی طویل جد و جہد اور اتنی لمبی مسافت ان کے ساتھ طے کر کے آئے ہیں, اور اتنے پیار والا رویہ ان کا قوم کے ساتھ ہوتا تھا. لیکن وہی بات ہے کہ اتنا سمجھا کے اور اتنا بتا کے بھی جب قوم نہیں مان رہی تھی تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی. وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لکھ دی کہ اے میرے رب مجھے تو یعنی جو اگر میری کوئی قدرت ہے تو اپنے اوپر اور اپنے بھائی کے اوپر ہی ہے کہ ہم دونوں تو حاضر ہیں, یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے لیے جو بھی حکم ہو ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کے علاوہ
بس اور کسی کا اختیار نہیں ہے. یعنی جس طرح وہ ہوتا ہے نا کہ میں تم کو سمجھا کے تھک گیا ہوں, ایک بے بسی کا اظہار بھی اور ایک طرح سے اعلان برات بھی وہ کر رہے ہیں اپنی قوم سے نا, یعنی مایوسی کا کہ اس فاسق قوم کے اور ہمارے درمیان جو اب تو فیصلہ کر دے, یعنی ہمیں ان کے ساتھ نہ شامل کرنا. ہم تو تیرے حکم کے آگے حاضر ہیں, لیکن ان کو ظاہر ہے اب اتنے لوگوں کو وہ سمجھا ہی سکتے تھے نا, سمجھا کے, اور شروع سے یہی معاملہ ہے کہ ان کو سمجھائی جا رہی ہے, اور قوم جو ہے اس کی سرکشی اور نافرمانی اور ان کی بد اخلاقی وہ کم ہی نہیں ہو رہی, اور وہ بات ماننے پہ آ ہی نہیں رہی, اور بلکہ اتنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب حالانکہ دیکھیے کتنی محبت تھی ان کو, کس طرح یا قومی کا کے بات کر رہے ہیں نا, لیکن اتنی تنبیہ کرنے کے بعد, اتنا سمجھانے کے بعد ان کو کچھ نہیں ملا تو مایوس ہو گئے. دکھ ان کا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس میں کہ اتنا بیزار ہو گئے ہیں قوم سے کہ انہوں نے یہ کہہ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ جو ہے وہ ان سے الگ کر دے. اب اللہ تعالیٰ نے آگے اس قوم کی سزا کیا سنائی ہے وہ اس میں بتایا جا رہا ہے. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فرمایا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے, یہ بھٹکتے پھریں گے ادھر ادھر, اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غم نہ کرنا. قولا کہا, کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. تو انا بے شک, ہاں یہ جگہ یعنی وہ جو علاقہ جو ہے, پس بے شک وہ محرمتن حرام کر دی گئی ہے. چونکہ علاقہ یا بستی کا ذکر ہے تو یہ مونس کا ہاں بھی آ رہا ہے, گولتا بھی آ رہی. حرام کی گئی علیہم ان پر 40 سنہ, 40 جو ہے وہ 40 کے لیے, اور سنہ جو ہے سین نون یہ سال کے لیے آتا ہے, یعنی 40 years. یتیہونا وہ مارے پھرتے رہیں گے, تا یا ہا جو ہے یہ مارے پھرنا یا وانڈر کرنا جس کو کہتے ہیں نا, یہ سرگرداں پھرنا. فل اردی زمین میں, فلا تو نہ, تأسا تم افسوس کرنا, تا تم کے لیے ہے, اور روٹ ورڈ جو ہے وہ یا حمزہ سین یاس ہوتا ہے نا, یہ اس کے لیے آس اور یاس. تو یاس سے تأسا افسوس کے معنوں میں کہ تم نہ افسوس کرو, الا اوپر, القومی قوم. فاسق کا مطلب ہوتا ہے حدود توڑنے والا. فسق یعنی جو حدود کو جب توڑا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ورڈ فسق آتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کھجور کی گٹھلی جب وہ اپنے چھلکے سے پھٹ کے باہر آتی ہے تو اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. اچھا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو انہوں نے بہت بے بسی کا اظہار کیا اور اپنی قوم سے اعلان برات بھی کیا, اور یہ بات انہوں نے کہی کہ میرے اس قوم کے درمیان فرق ڈال دے اور جدائی ڈال دے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے سے پھر ان کو یہ بتائی. اب اس قوم کی جو سزا تھی وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ انہوں نے جو یہ رویہ کیا ہے نافرمانی والا اور بد اخلاقی والا, اور نافرمانی اللہ کی بھی کی, اللہ کے نبی کی بھی کی, تو اس رویے کی وجہ سے ان کے اوپر اب یہ جو سرزمین تھی یہ حرام کر دی گئی ہے 40 سال تک. حالانکہ دیکھیں اس کی فتح و نصرت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا تھا, کتب اللہ لکم, اللہ نے کہا تھا پہلے, لیکن اب اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ فتح و نصرت کا وعدہ اب ان کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے 40 سال تک. اب یہ یہی ہوگا کہ یہ مارے پھرتے رہیں گے. اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیلے کر دیا گیا ہے, اب یہ چاہیں گے بھی تو اس میں داخل نہیں ہو سکیں گے. اور پھر ان کے ساتھ یہی ہوا سزا کا معاملہ, کہ یہی آتا ہے کہ اگر آپ روایات پہ دیکھیں, ان کی اپنی بائبل وغیرہ میں بھی اس کی ڈیٹیلز ملتی ہیں کہ ان کے ساتھ یہی ہوتا تھا کہ پھر اس صحرا میں نا یہ بالکل گم ہو گئے تھے. یعنی کہتے ہیں کہ صبح سارا دن یہ چلتے پھرتے تھے, چلتا شروع کرتے تھے, اور رات کو پھر اسی جگہ پر پہنچ جاتے تھے, کیونکہ صحرا میں ویسے بھی راستہ فائنڈ آؤٹ کرنا تو مشکل ہوتا ہے نا, لیکن ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہونا تھا اگر یہ اللہ کی بات مان لیتے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو فتح بھی لکھ دی تھی. لیکن ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ پھر یہ اسی صحرا میں بس گم کر دیے گئے, اور 40 years تک یہ وہیں پہ گھومتے رہے اور وہیں پہ ان کی زندگی گزری. اور اس عرصے میں پھر یہ ہوا کہ وہ جو جن کی جنریشن تھی نا پوری,
وہ وہیں پہ مرکب گئی، ختم ہوگی، اور اس کے بعد ایک نیو جنریشن جو ہے ان میں آئی، جو کہ یعنی ذرا 40 ایئرس کا ٹائم کافی زیادہ تھا، اور جنہوں نے اس صحرا میں پل بھر کے وہ جوان ہوئے نا، تو ہوتا نا کہ جب آپ سختیاں جھیل کے جن کی زندگی گزری ہوتی ہے تو ان میں پھر ہمت بھی ہوتی ہے، اور وہ یعنی چیلنجز بھی لے لیتے ہیں، اور وہ کرنے سے، کوئی بڑا کام کرنے سے بھی وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ تو اب جو ان کی ایک نئی نسل پروان چڑھی تھی نا اس صحرا میں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ان کے اندر سے بزدلی ختم ہو گئی تھی، اور وہ جو ہے اس لحاظ سے بہت اب طاقتور تھے۔ ان کے ساتھ پھر آگے یہ ہوا کہ پھر وہ لوگ آگے گئے، یعنی وہ صحرا کی سختی برداشت کر کے نا وہ اب سخت جان بن گئے تھے، اچھے ٹرین ہو چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اور تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال بتایا کہ ان کے ساتھ اب یہ معاملہ ہوگا کہ اسی طرح مارے مارے پھرتے رہیں گے، لیکن ساتھ انہوں نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی بھی دے دی، ایک طرح سے ان کو بھی کہہ دیا کہ یہ ایک نافرمان قوم ہے، یہ ایک فاسق قوم ہے، تم ان کے اوپر افسوس نہ کرو، کیونکہ ظاہر ہے قوم کا درد تو ان کے اندر تھا نا، افسوس تو ان کو ہوتا تھا، دکھی تو وہ ہوتے تھے۔ اور علماء اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی قوم جس طرح کی نافرمانی کرتی ہے نا ویسی ہی سزا پاتی ہے۔ انہوں نے کہا نا اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ کہ ہم تو یہیں بیٹھنے والے ہیں، تو وہی ان کے ساتھ ہوا کہ وہیں کے وہیں بیٹھے رہ گئے، اسی صحرا میں ہی بیٹھے رہ گئے۔ بلکہ اس میں بائبل میں آپ دیکھیں تو الفاظ اس طرح کے بھی ان کے ملتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے آ کے دو بندوں نے ان کو سمجھایا نا، یوشع بن نون جو تھے اور کالب بھی، تو انہوں نے واہ ویلا کرنا شروع کر دیا کہ ہائے اس سے تو بہتر تھا ہم مصر میں ہی رہتے۔ یہ باقاعدہ الفاظ اس میں لکھے ہوئے کہ وہیں پہ رہتے، کیوں اللہ تعالیٰ ہم وہیں پہ مر کھپ جاتے، تو یا اللہ تو ہمیں تلواروں کے ذریعے کیوں قتل کروانا چاہ رہا ہے، اور ہمارے بیوی بچے ان کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے، تو ہم نے تو یہ نہیں کرنا۔ اس طرح کے ان کے الفاظ تھے، تو ہم نے تو نہیں جانا، تو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، حالانکہ اللہ کی طرف سے وعدہ دیا گیا ہے نصرت کا نا، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ پھر جو قوم جس طرح کی نافرمانی کرتی ہے وہی معاملہ، وہی سزا ملتی ہے اس کو، کہ اللہ کے احکامات سے گریز کرنے والی قوم کے ساتھ پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ زندگی کی راہیں گم کر بیٹھتی ہے، جیسا کہ آج مسلم امہ کا بھی حال ہو چکا ہے کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی اور نہ ماننا اور دوری ہر لحاظ سے، تو ہدایت سے وہ بھی دور ہے اور اپنے راستے گم کر چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جس طرح یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا رہے ہیں، تو اس وقت ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک طرح سے تسلی دی گئی کہ جو لوگ فاسق ہیں، جو آپ کی بات نہیں مان رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت غم ہوتا تھا اور بہت افسوس ہوتا تھا قوم کی جو حالت تھی اس پہ، اور وہ نہیں مانتے تھے بار بار، اور آپ بہت زیادہ غم زدہ بھی رہتے تھے۔ تو ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ تسلی دی گئی ہے، سمجھایا گیا کہ فاسق قوم کے اوپر غم نہ کرو، یعنی جو اس طرح فاسق لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا خود ہی شکار ہوتے ہیں، اور ان کے دل نہیں کھلتے کیونکہ ان کے اندر کوئی ایسی طلب ہی نہیں ہوتی، تو ان کا معاملہ یعنی اللہ پر چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ ساتھ تسلی دی گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، تھوڑی سی اس کا بھی ایک کوئک سا دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ اسی وہیں پہ یہ جو ٹائم ان کا گزرا 40 سال کا، اس دوران سا بلکہ یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی جو تھے نا ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور پھر یہ ہوا کہ حضرت یوشع بن نون جو ہے نا ان کی قیادت میں پھر یہ آگے گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ فلسطین میں پھر یہ داخل ہوئے، اور وہاں پہ انہوں نے پھر فتح حاصل کر لی، کچھ عرصہ حکومت بھی کی، لیکن کوئی اتنی خاص مرکزی حکومت انہوں نے وہاں بھی نہ بنائی، وہ جو 12 ان کے وہ گروپ سے بنا لیے، تو اتنی کوئی اسٹرینتھ ان کو نہیں ملی تھی ایز حکمران، اور پھر ان کی وہی روش اور نافرمانیاں، تو پھر آہستہ آہستہ یہ پھر محکوم ہو گئے، اور پھر جو آپ کو اگر یاد ہو وہ سارا طالوت والا واقعہ، اور پھر اس میں جو حضرت داؤد علیہ السلام تھے ان کا آنا طالوت کے لشکر میں، اور پھر وہ جالوت کے ساتھ جو ان کا مقابلہ ہوتا ہے، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا بادشاہ بننا، اور پھر ان کا بہت زیادہ عروج کا دور تھا، یہ ان کا بڑا گولڈن پیریڈ تھا اس میں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کو بھی جس طریقے کی بادشاہت ملی وہ بھی آپ سب کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت سلیمان نے پھر وہ ہیکل بھی تعمیر کیا تھا، ہیکل سلیمانی جو ہے جس کی تعمیر میں جنات بھی شامل تھے،
تو بڑے عرصہ ان کا وہ گولڈن پیریڈ رہا، لیکن پھر ان کا زوال کا ٹائم شروع ہو گیا آہستہ آہستہ، وہی بات کہ نافرمانیاں، دین سے دوری اور ان سب چیزوں میں یہ پڑتے گئے۔ پھر ان کے اوپر جو ہے وہ بخت نصر کا حملہ ہوا، ٹھیک ہے، نبوکدنضر جو ہے قتل و غارت، غلام بنا لیے گئے، ہیکل جو تھا ان کا وہ بھی مسمار ہوا۔ ویسے میں آپ کو بتا چکی ہوں ڈیٹیلز، لیکن ظاہر ہے بھول جاتا ہے انسان تو تھوڑا سا۔ پھر اس کے بعد سائرس، میں نے آپ کو بتایا تھا، جس کے بارے میں یہ لوگ بہت اس کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، ایران کا جو بادشاہ تھا، اور جس کے بارے میں یہ بھی ہے علماء کا خیال کہ وہی ذوالقرنین جو جس کا ذکر سورۃ کہف میں آتا ہے، وہ یہی بادشاہ تھا۔ بہرحال اس نے ان کو آزاد کرایا، اور جو غلامی میں یہ چلے گئے تھے نا بخت نصر کے حملے کے بعد، وہ ان کو غلام بنا کے لے گیا تھا، تو پھر اس نے ان کو آزاد کرایا، واپس ان کو لے آیا ان کے علاقے میں۔ یہ تقریباً کوئی 586 قبل مسیح کی بات ہے۔ اور پھر یہ کچھ بہتر ہوئے، لیکن ان کے حالات پھر بھی نہیں بدلتے تھے، پھر اپنی اسی روش پر آ جاتے تھے، دین سے دوری، نافرمانیاں۔ پھر سیکنڈ ٹائم ان کے اوپر رومی بادشاہ ٹائٹس جو ہے اس نے اٹیک کیا، پھر ہیکل تباہ، پھر جلا وطن، قتل و غارت، پھر ان کا وہی جو ہے دور ایک شروع ہو گیا۔ تو اس طریقے سے مختلف ان کی، یعنی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا، تو اس میں بہت سی آپ کو یہ نظر آتی ہیں کہ کس کس طرح سے ان کو مار پڑتی ہے۔ پھر خیر فاسٹ فارورڈ حضرت عیسیٰ کا دور آیا، پھر اس کے بعد عیسائی جو تھے انہوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت عمر فاروق کے دور میں جو یہاں کی کنجیاں تھیں بیت المقدس کی اسپیشلی، وہ ان کے ہاتھ میں آ گئیں۔ اس کے بعد پھر آگے کوئی 492 ہجری میں جا کے پھر عیسائیوں نے حملہ کیا اور مسجد اقصیٰ جو ہے اس کو چرچ میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی نے جو ہے وہ فتح کیا اور دوبارہ سے مسجد وغیرہ بنائی۔ پھر مسلمانوں کے پاس رہا یہ علاقہ، لیکن پھر جب عثمانی خلافت کا خاتمہ ہوا تو پھر برطانوی فوج قابض ہو گئی۔ انہوں نے پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر یہود کو لا لا کے دنیا بھر سے یہاں پہ اکٹھا کرنا شروع کیا، اور پھر 1948 میں جو ہے نا یہ اسرائیل کے وجود میں آیا تھا۔ اس سے آگے تو ظاہر ہے اس کو پتہ ہی ہے اس کے بعد کیا حالات ہیں۔ بہرحال یہ تو ایسی میں نے تھوڑی ڈیٹیلز ایکسٹرا بتا دی۔ تو سمجھنے کی اس میں ان ساری آیات میں باتیں یہی ہیں کہ جو نافرمانیاں اور جو غلطیاں اور جو کردار کی کمزوریاں اور بد اخلاقیاں ان اس قوم نے دکھائی تھیں، اسی سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ وہ قوم کے زوال کا ذریعہ بنتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بھی وجہ بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی بھی وجہ بنتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے جا رہے ہیں کہ اللہ کا انعام حاصل کرنا یا اللہ کی بات ماننا، یہ اس کے کیا فائدے ہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی کامیابی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی چیزیں ہمیں ان سے سمجھنے کی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے، کن لوگوں کے لیے آتی ہے، کن لوگوں کے لیے اللہ کا اذن ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ یہ کتاب جو ہے وہ نور ہے، ہدایت ہے، واضح کتاب مبین ہے۔ اسی سے جڑیں گے تو زندگی کی راہیں واضح ہوں گی، اسی سے جڑیں گے تو آخرت کی کامیابی ہوگی، اسی سے جڑیں گے تو علم بھی حاصل ہوگا اپنے دین کا، اور ساتھ ساتھ عمل جو ہے اس میں بھی پختگی آئے گی۔ تو اصل جو اینڈ بات ہے، یا آپ کہہ لیں جو کرکس ہے ساری بات کا، وہ یہی ہے کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں، اس کے ساتھ جڑ جائیں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں، اور اس کی توفیق بھی مانگیں، کیونکہ یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس سے ہٹ کے ارد گرد کی جتنی راہیں ہیں نا، ان پہ پھر انسان بھٹک ہی جائے گا، اور جب اس سے کنیکشن ٹوٹتا ہے نا، تو بس پھر انسان دنیا میں ایسا پڑتا ہے اور پھر وہ جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بیچ میں اگر تھوڑا سا بریک آ بھی جائے کسی وجہ سے، تو دوبارہ اپنے آپ کو اس سے جوڑیں۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کر دیا ہے نا کہ اس سے جوڑ دیا ہے، یا اس کو پڑھنے کی توفیق آپ کو دے دی ہے، تو اب آپ کا اپنا کام ہے کہ آپ نے کتنا زیادہ اس سے جوڑ کے رہنا ہے اور کتنا زیادہ اس سے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنی ایفرٹ، اپنی جدوجہد یہ بہرحال ضروری ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں خود پڑھنا ہے، جتنا اس کے اوپر وقت لگائیں گے، جتنا اس کو شوق کے ساتھ پڑھیں گے، اور جتنا اس کو سمجھنے کی طلب اور عمل کرنے کی طلب رکھیں گے، اتنے راستے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے اور اس قابل کرے۔ بس یہیں پہ رکھتے ہیں، رکوع کمپلیٹ ہو گیا، انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویک کمپلیٹ کریں گے۔ آگے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا قصہ بھی ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ جی پلیز۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ
أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم دعا کر لیجئے اور میں نے کل بھی ایک ینگ بچی ہے فوزیہ خان ان کے لیے دعا کرنے کا کہا تھا پلیز ابھی بھی دعا کریں شی اسٹل ان دی آئی سی یو کڈنیز کا بہت سیویئر پرابلم ہے آفٹر ڈلیوری ہوا ہے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہیں تو بار بار دعا کے لیے کہہ رہی ہیں